حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکار پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت کر کے بصرہ پہنچ گئے ہیں، اور بنو سعد کے علاوہ تقریباً تمام بصرہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکار میں قیام کیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ روانہ کیا کہ لوگوں کو مرکز خلافت کی اعانت پر آمادہ کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفہ پہنچے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ مسجد میں ایک عظیم الشان مجمع کے سامنے تقریر کر رہے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنہ کا خوف دلایا تھا وہ اب سر پر ہے، اس لیے اختیار بیکار کر دو اور بالکل عزلت نشین ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتن و فساد کے وقت سونے والا بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ اسی ثنا میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم بھی ہماری مسجد سے نکلو اور جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو امیر المومنین کی مساعدات پر آمادہ کیا۔ حجر بن عدی کندی نے، جو کوفہ کے نہایت معزز اور ذی اثر بزرگ تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور کہا، صاحبو، امیر المومنین نے خود اپنے صاحبزادہ کو بھیج کر تمہیں دعوت دی ہے، اس دعوت کو قبول کرو اور علم حیدری کے نیچے جمع ہو کر فتن و فساد کی آگ کو سرد کر دو۔ میں خود سب سے پہلے جلنے کو تیار ہوں۔ غرض حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر بن عدا کی تقریروں نے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعانت پر آمادہ کر دیا، اور ہر طرف سے امیر المومنین کی اطاعت اور فرما برداری کی صدائیں بلند ہوئیں، اور دوسرے ہی دن صبح کے وقت تقریباً 9,500 جان بازوں کی ایک جماعت مسلح ہو کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئی، اور مقام ذکار میں امیر المومنین کی فوج سے مل گئی۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو نئے سرے سے ترتیب دے کر بصرہ کا رخ کیا۔ اس وقت بصرہ کا یہ حال تھا کہ وہ 3 گروہوں میں تقسیم تھا، ایک خاموش، ایک غیر جانبدار تھا، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرفدار تھا، اور تیسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا حامی خانہ جنگی کی یہ تیاریاں دیکھ کر پہلی جماعت نے مصالحت کی بڑی کوشش کی، بلکہ ہر فریق کے نیک نیک لوگ اس کی تائید میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چاہتے تھے کہ جنگ کی نوبت نہ آنے پائے اور کسی طرح باہمی اختلافات دور ہو جائیں۔ صلح کی گفتگو ترقی پر تھی اور فریقین جنگ کے تمام احتمالات دلوں سے دور کر چکے تھے، اور رات کے سناٹے میں ہر فریق آرام کی نیند سو رہا تھا۔ دونوں فریقوں میں کچھ ایسے عناصر شامل تھے جن کے نزدیک یہ مصالحت ان کے حق میں سم قتل تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں صوبائی انجمن کے ارکان اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا گروہ شامل تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کچھ اموی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور صوبائی سمجھے کہ اگر یہ مصالحت کامیاب ہو گئی تو ان کی خیر نہیں، اس لیے انہوں نے رات کی تاریکی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر شب خون مارا۔ گھبراہٹ میں فریقین نے یہ سمجھ کر کہ دوسرے فریق نے دھوکہ دیا،
ایک دوسرے پر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر آہنی ہودہ رکھوا کر سوار ہوئی کہ وہ اپنی فوج کو اس حملہ سے روک سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے سپاہیوں کو روکا، مگر جو فتنہ پھیل چکا تھا وہ کب رک سکتا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ان کی فوج میں غیر معمولی جوش و خروش تھا۔ کلب فوج میں ان کا ہودج تھا۔ محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواروں کے افسر تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ فوج کی سربراہی پر مامور تھے، اور پوری فوج کی قیادت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔